السلام علیکم دوستو، اکثر لوگ یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کو نظر لگ گئی، فلاں کو حاسدین کی نگاہ کھا گئی۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ نظر کے متعلق قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، رسول پاک نے بھی فرمایا ہے نظر حق ہے۔ نظر ہوتی کیا ہے؟ یہ بعض اوقات ہم لوگ اپنے بچوں کو والدین کی نظر لگ جاتی ہے، اپنے دوست کی نظر لگ جاتی ہے، اپنی نظر اپنی جو ہے نا اپنی اولاد کو لگ جاتی ہے، اور اپنی گاڑی کو لگ جاتی ہے۔ یہ نظر، یہ دراصل ہے کہ جب آدمی خوشی کے موڈ میں یا حسد کے لحاظ سے اس کی دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں، پھر اس ٹائم وہ اس چیز پہ ذہنی طور پہ فوکس کرتا ہے، آنکھوں سے، دماغ سے۔ جو ہی وہ اس چیز پہ فوکس کرتا ہے تو اس ٹائم اس کی دماغ سے، اس کی آنکھوں سے خاص قسم کی شعائیں خارج ہوتی ہیں، جو جس چیز پر وہ فوکس کر رہا ہے، جس چیز کے بارے میں وہ خوش ہو رہا ہے یا حسد کر رہا ہے، اس چیز کو افیکٹ کرتی ہیں۔ یہ قدرتی عمل ہے، یہ کسی کے بس میں یا اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے۔ جب بھی کوئی کسی کی زیادہ تعریف کر رہا ہو، آپ کے بچے کی یا آپ کی کسی گاڑی کی، کوئی اس کی، تو اس کی بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے حاسدانہ نگاہ سے یا اس کی محبتانہ نگاہ سے، اس کے خلوص کی نگاہ سے، اس کے بیڈ اثرات سے بچنے کے لیے آپ اس چیز کے تھوڑے سے عیب نکال دیں، خود بیان کر دیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کی یہ سیڑھی نئی لائے ہیں، بہت بہترین ہے، بہت یہ ٹائر بہت اچھے ہیں، یہ ٹینکی بہت اچھی ہے، یہ سٹیکر بہت پیارا ہے، تو آپ اس کا ایک دو عیب بیان کر دیں گے، یار یہ پیٹرول زیادہ کھاتی ہے، یار یہ چلتے ہوئے ببلنگ کرتی ہے، ایسا ایک عیب کہہ دیں گے تو اس کا جو ہے نا وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب حاسدین کوئی کر رہے ہوتے ہیں بات، تو آپ اس کا عیب نکال دیں تو اس کی جو ہے نا اپنی گاڑی کا، اپنے بچے میں ایک آدمی کہتے ہیں جی آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، اور اتنے بڑے اچھے نمبر لیے ہیں، آپ کا بچہ تو فوراً یاد کر لیتا ہے، آپ کا بچہ بہت مؤدب ہے۔ آپ اس ٹائم کوئی بھی چھوٹی موٹی جو ہے نا عیب کی بات کر سکتے ہیں تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کو اگر خدا نخواستہ ہو گیا ہے، یا اس کو ہم محفوظ رکھنے کے لیے کیا کریں، وہ ہے سورۃ الم نشرہ۔ سورۃ الم نشرہ سورت جو ہے وہ، جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کو نظر بد لگ سکتی ہے، کسی حاسدین کی بری نگاہ ان کو متاثر کر سکتی ہے، اس کے لیے بہترین جو ٹپس ہے وہ ہے سورۃ الم نشرہ 41 بار پڑھ کر اس چیز پر دم کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور چاہے وہ محبت کی نگاہ سے نظر بد ہو یا حاسدانہ نگاہ سے نظر بد ہو، اللہ پاک اس چیز کو، اس آدمی کو، اس بچے کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اپنے پناہ میں لے لیتا ہے، اپنے تحفظ میں لے لیتا ہے۔ کسی کی نظر بد، نہ ہی حاسدانہ نگاہ اس کو متاثر کرتی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کو پرابلم ہو جائے تو 41 بار پہلے درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد 41 بار سورۃ الم نشرہ پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ یہ نظر بد کا، حاسدین کی شر سے محفوظ رہنے کا، رکھنے کا بہترین ٹپس ہے اور بہترین مجرب عمل ہے۔ اس کو اپنی عادت بنائیں۔ اپنے بچوں کو جب بھی کہیں آنا جانا ہو، بند سور کے بچے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، یا آپ میاں بیوی اچھے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، تو آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی حاسدانہ نگاہ نہ لگا دے ہماری محبت کو، ہماری جوڑی کو، تو ایک دفعہ یہ سورت درود شریف اور 41 بار یہ سورت الم نشرہ اور پھر درود شریف پڑھ کے آپس میں ایک دوسرے، کوئی بھی ایک دوسرے پہ وہ کر دیا کرے، پڑھ دیا کرے، تو یہ مرد پڑھ دے، عورت پڑھ دے، ماں اپنے بچوں کے لیے پڑھ دے، اپنی کسی چیز کے لیے پڑھ دے، تو اللہ پاک اپنے خاص کرم سے، اپنی خاص رحمت سے، اپنی خاص قدرت سے اس چیز کو نظر بد اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو ایک کور کی طرح لپیٹ لیتا ہے مالک اپنی رحمت سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں گے، تاکہ بہت سارے ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، بہنیں اس پرابلم کا شکار ہوتی ہیں۔ اللہ پاک صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اللہ پاک قرآنی تعلیمات، قرآن پر
پر عمل کرنے کی، حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔